بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی روح قبض کرنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے ہی کیوں لگایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو کیا ہوا تھا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ملک الموت علیہ السلام کی تعریف کسی مکرم فرشتے نے کی ہے جس کو کسی شاعر نے اپنی نظم میں پرو دیا ہے۔ ملائکہ جو کہ مکرم ہیں، ان پر ایمان لانا اسلام کی تکمیل کے لیے فرض ہے۔ وہ خالق و قہار کے بندے ہیں جن کو خالص نور سے پیدا کیا گیا۔ ان کی زندگی ذکر و تسبیح کے ساتھ ہے اور ذکر سے انہیں کوئی فرصت نہیں۔ وہ اللہ عزیز و ماجد کے لیے صف آرا ہیں، ایک ہی جگہ پر دعا میں محو ہیں، گناہوں کی شہوت سے پاک ہیں، نفس اور شیطان کے شر سے مبرا ہیں۔ جنت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی رویت رحمان سے ہے۔ ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں سے جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے پاس ایک برچھی ہے جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس برچھی کو اس کی سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے، اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اس کی مثل یا اس سے زیادہ بھی طاقت عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو ایک لقمے میں چبا ڈالو تو وہ کر گزرے۔ اس کی تسبیح ہے، سبحانک حیث کنت، جہاں بھی تیرا جلوہ ہے تیری ذات پاک ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ان فرشتوں میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سینگ پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی لو اور گردن کے درمیان پرندے کی پھڑپھڑاہٹ 7 سال ہے۔ ایک پرندے کا سفر 700 سال ہے۔ اس فرشتے کی تسبیح ہے، سبحانک حیث کنت، اور اس فرشتے کو دیک علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں دیک علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں، جس کی دونوں ٹانگیں فرش کو چیرے ہوئے ہیں اور جس کا سر عرش کے نیچے ملا ہوا ہے۔ اس کا قول ہے، سبحانک ما اسمک، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے، جس نے میری جھوٹی قسم اٹھائی اسے اس کا علم یعنی تسبیح کا علم نصیب نہ ہو۔ ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی فرمائیے، جان قبض کر لے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، ان کی ذمہ داری کا سبب ہمیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترا تاکہ مٹی حاصل کر سکے، زمین نے اس سے کہا
میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی چیز نہ لینا جو کل آگ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس واپس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے باز رکھا؟ فرشتے نے عرض کی، اے پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے بھی اس کی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی اسی طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا، جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت کی مستحق ہے۔ پھر ملک الموت زمین سے ہر قسم کی پاک بھی اور خبیث بھی مٹی لے گئے، بس وہ گوندی ہوئی مٹی بن گئی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اپنے دست مبارک سے ان کی تخلیق فرمائی اور اپنی ملائکہ کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کی بعض صحیفوں میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈھے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی تھے اور جن و انس بھی، چوپائے بھی تھے اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تھیں جو وہاں ہی کھلتیں جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا، اور اس کے پر تھے جو وہیں پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور قینچیاں تھیں۔ پس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ اس گھڑی تک جس میں بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس وقت تک بے ہوش رہے، پھر آپ ہوش میں آئے اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔